اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ جو مکی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے، اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک، ان میں تین سورتوں کے دو گروپ مکمل ہو چکے ہیں۔ تین نسبتاً بڑی تھیں، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود۔ تین چھوٹی، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر۔ سورہ ہجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت، اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ باقی سورہ ابراہیم اور سورہ رعد کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی۔ اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین سورتوں کا، سورۃ النحل، اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے۔ سورۃ النحل 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں۔ اسی طریقے سے پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے۔ یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین صورتوں کا۔ ان میں یہ سورۃ النحل منفرد ہے، اور وہ جو دو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مزاجاً گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے، بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس جلدی مت بچاؤ۔ یعنی یہ کہ جب رسول کی بعثت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے، کب تک تمہیں مہلت ملے، ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے۔ اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ اتارتا ہے فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو وحی لے کر آئے۔ کس پر اتارا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے۔ بالروح من امرہ، اپنے امر، اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ، اس سے مراد وحی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ اعراف میں جو آیت آئی تھی الا لہ الامر الا لہ الخلق والامر، تو یہ دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر۔ عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس، اس کا امر یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول لہ کن فیکون، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے۔ لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے، 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، وقت لگتا ہے۔ آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا۔ عالم خلق میں وقت ہے، اس میں وقت نہیں ہے۔ اور عالم امر کی 3 ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں۔ ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے، روح القدس، روح الامین، نزل بہ الروح الامین، ایدناہ بروح القدس۔ تو ملائکہ بھی روح ہے۔ پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے، بالروح من امرہ، یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے۔ اور جو یہ نازل ہوتی ہے وحی، یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے۔ وحی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں، حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست، اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا۔ تو جو فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وحی کی، روح الامین لانے والا ہے وحی کا، اور وحی خود بھی روح ہے۔ اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے، کسی خاص ہی کیفیت میں وہ کہہ گئے
نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا، یہ روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. کس لیے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس مجھے سے ڈریں، میرا تقوی اختیار کریں. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے. تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو. خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے. فاذا ہوا خصیم و مبین، تو پھر وہ بن جاتا ہے جھگڑنے والا، بڑی بحثیں کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے قلابے میں لاتا ہے، جھگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر. والانعام خلقہا، اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے، اس نے چوپائے بھی بنائے. لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے، یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے وہ چیزیں بنتی تھیں. اون ہے، اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے، کمبل بنے جا رہے ہیں، تو دفن سے مراد یہ ہے. یہ آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی. اونٹ کے بالوں سے بھی، اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں، اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں. تو یہ دفن ہے. ومنافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں. ومنہا تاکلون، اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے، اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے، جمال ہے، جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو. دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے. وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں، شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں، کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیں ہیں، تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے، جمال ہے. وحین تسرحون، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو. وتحمل اثقالکم الی بلد، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک، ایسی بستیوں تک. لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر. یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی، شق الانفس. لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے، خچروں پر لادا ہوا ہے، اور چلے جا رہے ہیں، ان کا بوجھ جو ہے وہ جانور اٹھا رہے ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے. والخیلا، اس نے بنا دیے، پیدا کر دیے گھوڑے. والبغال، اور خچر. والحمیر، اور گدھے. لترکبوها وزینہ، کہ تم اس پر سواری کرو. پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زیبائش اور آرائش بھی ہے. گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے، بڑا باتمکنت جانور ہے. اس کے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ چیزیں تو وہ ہے جو تم جانتے ہو. اللہ تو اور نہ معلوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے، باقی اس میں سے ٹیڑھی پگڈنڈیاں نکل جاتی ہیں. یعنی سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم، وہ اہدنا الصراط المستقیم. کبھی اسے سواء السبیل کہا ہے، قصد السبیل، سواء السبیل، صراط السوی، یہ تمام الفاظ صراط مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے شاہراہ ہے. اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ. ومنہا جائر، لیکن اس سے لوگ مڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی. لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اسی کو تم پیتے ہو. یہی پانی ہے جو بارش بن کر برس رہا ہے، یا یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے، پھر یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے نباتات ہے، اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے. فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں کہ تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو. ينبت لكم به، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے. الزرع، کھیتی. والزیتون، اور زیتون. والنخیل، اور کھجوریں. والاعناب، اور انگور. ومن كل الثمرات، اور تمام میوے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. وہ اللہ، اس کی کیا شان ہے، اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کی اس تخلیق کے اندر تنوع ہے، گونا گوں ہے، رنگا رنگی ہے، کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اب ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے. دن کا اپنا فنکشن ہے، رات کا اپنا فنکشن ہے.
رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، چین نہ آئے، نیند نہ آئے، تو دن میں کام نہیں کر سکتے۔ دن میں بھاگ ہے، دوڑ ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے۔ پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے، دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ دن میں جو ہے سورج کی تبادت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے، اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے، ریسپیریشن جو ہے ان کی۔ تو وہ سخر لکم اللیل والنہار، اور وہ تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں، والشمس والقمر، اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، والنجوم مسخرات بامرہ، اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں آیات ہیں، لقوم یعقلون۔ پہلے آیا تھا لقوم یتفکرون، اب آیا لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلف الوانہ، اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں۔ جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں، مختلف رنگوں کے جانور ہیں، مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کریں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے، اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جو ہے غلغلہ سی فوڈ کا ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، بڑا تازہ گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے، موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے زیورات بناتے ہو، آراستہ اپنے لیے بناؤ، سنگھار کا سامان، تلبسونہ ہو جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں، دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو ایسے جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے، جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، حاصل کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے، ایک طرف کو ڈھل نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا، اور اس میں ندیاں چلا دی ہیں۔ وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو۔ یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے۔ عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہی ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی بنانا ہے، وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے لوگ گزرتے تھے، اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں، اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے، پانی بھی آتا تھا۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَعَلَامَاتٍ، اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نیویگیشن ہوتی تھی، ستاروں سے ہوتی تھی، قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا، کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی ہیں۔ باقی یہ کہ تخلیق، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟